اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز، سبسکرائبرز اور جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں ان سب کو میرے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں آسانیاں فراہم فرمائے اور جو آپ کی شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے پروگرام شروع کیا تھا فاطمۃ الزہرا طلوع سے غروب تک، اور پھر ہم نے کل جہاں پر ختم کیا تھا وہ تھا کہ جو مستشرقین نے کتاب لکھی تھی حیات محمد، اس کے حوالے سے گفتگو جاری تھی، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج ہم نے امیر عظیمت و فضیلت اور قرآن مجید اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ صرف میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو تاریخ بتاؤں، اور اس کے اندر اگر کچھ ٹائم لگ جاتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کا بہت ٹائم بچ جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ مجھے پذیرائے بخش رہے ہیں اس طرح بخشتے رہیں گے، اور میں نئے آنے والوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اپنے فیملی چینل ممبر تصور کر کے، اور وہ اب ہماری فیملی کے ممبر ہیں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں جب تک میری زندگی ہے۔ تو ہم ذکر شروع کر دیتے ہیں کہ کیا تمہارا بیدار ضمیر و وجدان اس ناپاک آدمی کی اس ناپاک حرکت پر یقین رکھتا ہے؟ کیا تم اس کی اس بات کو قبول کرتے ہو کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام اپنی ذمہ داریوں میں کاہلی اور سستی اور تنزلی کا شکار تھے، جیسا کہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا؟ حالانکہ وہ شہامت و شجاعت کی علامت تھے۔ جب بھی حصول انگیز اور وحشت بار حالات پیدا ہوتے اور بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو جاتے تھے تو اس وقت دنیا دیکھ رہی ہوتی تھی کہ ایک نوجوان ہاتھ میں تلوار لیے دشمن کی صفوں کو الٹ پلٹ کر رہا ہے۔ جب جنگ کا غبار بیٹھ جاتا تو معلوم ہوتا کہ وہ نوجوان کون تھے؟ حضرت علی بن ابی طالب تھے۔ جب کبھی پیغمبر اسلام پر شدید ترین وقت آیا تو ان شدائد کا مقابلہ کرنے والے امام علی بن ابی طالب ہوتے تھے۔ انہوں نے پیغمبر خدا کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ بعثت کے بعد سے لے کر پیغمبر خدا کے وصال تک آپ نے اپنے نفس کی قربانی دینے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ جب پیغمبر اسلام کی جان کو خطرہ لاحق ہوا اور آپ کو ہجرت کرنا پڑی تو یہی امیر عدالت آپ کا فریہ بن کر آپ کے بستر پر سو گئے تھے۔ اس طرح آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پیغمبر اسلام کی جان کو بچا لیا تھا کہ جب کفار مکہ نے ان کے گھر کے باہر محاصرہ کیا تھا کہ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ زندہ نہیں چھوڑنا ہے، یہیں پہ مار دینا ہے، اور پورے اس میں قبیلے شامل تھے کہ اگر کوئی معاملہ ہو تو کسی کا نام ظاہر نہ ہو کہ کون اس میں شامل تھے۔ اس طرح پیغمبر اسلام کی حیات کے آخری لمحے تک آپ نے ان کا دفاع کیا۔ کیا علی بن ابی طالب وہ مجاہد و وحید نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 19۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کی آباد کاری کو اس شخص کے برابر قرار دے دیا ہے کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور راہ خدا میں جہاد کیا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ دیتا ہے۔ ان فضائل کے ساتھ ساتھ وہ کون سا وقت اور کون سا مقام ہے کہ جس میں امیر فضیلت نے دشمنان اسلام کی شرارتوں اور رذالتوں کا اپنے شمشیر آبدار سے جواب نہ دیا ہو اور پیغمبر حریت و عدالت کی جانے جانا کا دفاع نہ کیا ہو؟ ان فضائل کے باوجود اس کاذب اور دشمن ایمان و اسلام عیسائی نے کیوں لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام دین خدا بندی کی دفاع میں سستی برتتے تھے، جس کا میں نے کل تھوڑا سا اظہار بھی کیا تھا؟ جی ہاں، آخر باطل باطل ہے جس کے جھوٹ کی نہ کوئی حد ہے اور نہ انتہا ہے۔ رسول اسلام اور امیر عدالت کہ کیا جناب امیر علیہ السلام کی اس عظیم الشان شخصیت سے ممکن ہے کہ آپ اپنی طاہرہ و مرضیہ رفیقہ حیات سے حسن و معاشرت نہیں رکھتے ہوں گے؟ کیا ایسا تصور ہو سکتا ہے کہ جبکہ پیغمبر اسلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں اے علی جان، تیرے اخلاق میرے اخلاق ہیں، تیری تخلیق میری تخلیق کی مانند ہے، تو بھی اسی مقدس شجرے سے ہے جس سے میں ہوں؟ تاریخ خطیب بغدادی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 171۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کس طرح آپ کو پیغمبر اسلام نے اپنی پوری امت میں حلم و بردباری اور اخلاق کے اعتبار سے سب سے عظیم قرار دیا تھا۔ آپ کا فرمان مبارک ہے
کہ میری امت میں سب سے بہتر و برتر علی ہیں، علم و دانش، تحمل و بردباری میں سب سے افضل ہیں تاریخ طبری خطیب بغدادی۔ آپ نے کائنات کی عورتوں کی سردار و سالار بیٹی سے فرمایا تھا، فاطمہ جان میں تیرا عقد اس عظیم انسان سے کر رہا ہوں جس نے میری امت میں اسلام میں سبقت حاصل کی ہے اور علم و دانش اور بردباری میں میری ساری امت پر بھاری ہے۔ کیا اس رسوائے زمانہ عیسائی کی اس بات کو آپ کا زندہ ضمیر قبول کرے گا؟ خدا اس دشمن رسول و آل رسول کے منہ کو توڑے کہ جس نے کہا کہ علی ابن ابی طالب پیغمبر خدا کی دختر کو گھونسے مارتے تھے۔ استغفر اللہ، کیا اس نسبت پلید کو جو پاکیزہ ہستی کی طرف منسوب کی گئی ہے قبول کیا جا سکتا ہے؟ امام علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا وہ رفتار و گفتار، خلق و اخلاق میں میرا نمونہ ہے۔ آپ کی سماعت پیغمبر خدا کی جاویدانہ گفتگو سے سرشار تھی جب انہوں نے اپنے دختر فرزانہ سے فرمایا تھا، فاطمہ جان خدائے بزرگ و برتر آپ کی ناراضی سے ناراض ہوتا ہے اور آپ کی رضا سے راضی ہوتا ہے۔ فصول المہمہ صفحہ نمبر 150، نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298۔ جب رسول اکرم نے اپنی اس دختر نیک اختر کا ہاتھ تھام کر ان کی شان بیان کی تھی تو اس روح پرور بیان نے امام علیہ السلام کو ایک منزلت عطا کی جو کسی اور کے مقدر میں نہ آ سکی تھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جو میری اس دختر کو جانتا ہے تو وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا تو وہ جان لے کہ وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ میرا دل ہے، میری روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں میں موجود ہے۔ جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ نور الابصار صفحہ نمبر 41، فصول المہمہ صفحہ نمبر 145، نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 328، خصائص نسائی صفحہ نمبر 35۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ بھی مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 323، سوائق محرقہ صفحہ نمبر 113، کنز الاعمال جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 96۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے افسردہ خاطر کیا اس نے مجھے افسردہ کیا، اور جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ تاریخ اسلام ذہبی کی لکھی ہوئی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96۔ کیا پیغمبر اسلام نے امام حریت و عدالت کی صرف یہی تعریف کی تھی کہ وہ سابق الاسلام ہیں؟ اس فرمان سے اس جھوٹے مستشرق نے یہ بات بنائی کہ پیغمبر خدا نے یہ بات اپنی بیٹی کے سامنے کی تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ اس کا شوہر اسلام میں سبقت رکھنے والی صفت رکھتا ہے، یعنی پیغمبر خدا نے صرف اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے یہ کہا تھا، ورنہ یہ کوئی مدح والی بات نہیں ہے۔ اندازہ لگا لیں آپ اس کی بغض کا۔ ہم اس مستشرق سے ہی پوچھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے قدم قدم پر امام علیہ السلام کے فضائل بیان کیے ہیں کہ وہ اپنی ہر صفت پر پوری امت پر بھاری ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ مقام فکر ہے۔ جب آپ نے اپنی بیٹی کے سامنے امام علی کی سبقت فی الاسلام کو بیان فرمایا تو اس فرمان کو اپنے صحابہ میں بھی بیان فرمایا۔ ہزاروں اصحاب موجود تھے، ان کے جم غفیر میں فرمایا، یہ بزرگ وہ ہیں جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے۔ آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 42 میں کہ ہاں یہ وہ ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کریں گے۔ ذرا سوچئے پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کو کیوں فرمایا کہ تم سب میں قیامت کے دن سب سے پہلے جو مجھ سے مصافحہ کرے گا وہ علی علیہ السلام ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس جھوٹے عیسائی نے جو بات کی ہے وہ صرف اسے ہی معلوم تھی اور صحابہ کرام کو اس کا علم نہ تھا، تابعین کو اس کا علم نہ تھا۔ ان میں سے جناب سلمان، انس بن مالک، زید بن ارقم، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن حجل، ہاشم بن عبتہ، مالک اشتر، عبداللہ بن ہاشم، محمد بن ابی بکر، عمر ابن حمق، ابو غرہ، عدی بن حاتم، ابو رافع، بریدہ، جندم بن ظہیر، ام الخیر وغیرہ حضرت کی سابق الاسلام فضیلت اور اس کے علاوہ دوسرے فضائل بھی بیان کیے ان لوگوں نے۔ جب اس جعلی روایت میں تھوڑا سا غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ جھوٹی روایت پیغمبر خدا کے اس فرمان سے موافقت رکھتی ہیں کہ امام علی کو قرآن نے نبی خدا کا نفس ٹھہرایا ہے۔
یا اس کی مودت کو اجر رسالت ٹھہرایا ہے، یا پیغمبر اسلام کی حدیث تیر جسے صحاح اور مسانید میں بیان کیا گیا ہے، صحاح 7 میں بھی اور جو مسانید ہیں ان میں بھی بیان کیا گیا ہے، مسند کی جماعت جو لکھی جاتی تھی ان کی کا یہ مسانید کہا گیا ان کو۔ جب پیغمبر اسلام کے پاس بھنا ہوا پرندہ لایا گیا تھا تو آپ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو اسے میرے پاس بھیج دے جو تجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تاکہ وہ میرے ساتھ اسے تناول فرمائے۔ رسول اکرم کا ایک اور بھی قول ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا تھا تمام مردوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت علی سے ہے اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محترم و مکرم ہے، بس تو اس کے مقام و مرتبے کی معرفت حاصل کر اور ان کا احترام کر۔ ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161 اور ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 62 میں یہ روایت ہے۔ یہ آپ کی حدیث ہے کہ تمام لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت علی سے ہے، یا آپ کا فرمان ہے کہ علی سب سے بہتر و برتر ہے کہ میں اسے اپنے بعد اپنی امت میں چھوڑنے والا ہوں، یا آپ کی یہ حدیث کہ تم میں سے بہترین مرد علی بن ابی طالب ہے اور تم میں سے بہترین خاتون محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، تاریخ خطیب بغدادی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 392۔ یا پیغمبر کے اس فرمان کو دیکھیے کنز الاموال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 159 میں کہ علی بہترین انسان ہے، جس نے اس کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ اندازہ لگا لیں کہ علی کی ذات جو ہے وہ دین اور کفر کے نزدیک ایک پیمانہ ہے کہ جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا۔ آپ کی مشہور حدیث بھی ہے کہ جس کسی نے علی کو سب لوگوں میں سے بہترین نہ کہا پس اس نے کفر کیا۔ اور ہمارے ہاں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، ابھی تک افضلیت میں اٹکے ہوئے ہیں، فلاں افضل ہے، اس کے بعد فلاں افضل ہے، اس کے بعد فلاں افضل ہے، اس کے بعد فلاں افضل ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ قیامت کے دن ہم نے اس چیز کا جواب نہیں دینا ہے، لیکن اپنے کفر اور ایمان کا جواب ضرور دینا ہے۔ تو جہاں پہ کفر ہے وہاں پہ کفر ہے، جہاں پہ اسلام ہے، جہاں پہ دین ہے، وہاں پہ علی کا اقرار ہے، اس کی محبت کا اقرار ہے۔ پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث پرچم کو دیکھیے کہ جسے تمام مسلمانوں نے تسلیم کیا ہے کہ کل میں حریت و عدالت کے راستے میں پرچم جہاد و پیکار یعنی علم اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت رکھتے ہیں، اور اس کی محبتوں کا مرکز صرف اللہ اور اس کے رسول ہے۔ تاریخ خطیب بغدادی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 12۔ یا پھر پیغمبر کے اس سخن جاویدانہ پر غور کیجئے کہ علی میرے نزدیک اس طرح ہے جس طرح میں اپنے رب کے نزدیک ہوں۔ آپ کا فرمان ہے کہ علی کا مقام میرے نزدیک اس طرح ہے جس طرح میرے سر کا مقام میرے پیکر رسالت میں ہے۔ نور الابصار صفحہ نمبر 80، تاریخ بغداد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 12، سوائق محرکہ صفحہ نمبر 75، ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162۔ ایک اور حدیث ہے کہ میرے نزدیک محبوب ترین فرد اور خدا کے نزدیک محبوب ترین فرد علی ہیں۔ آپ کا ایک اور فرمان ہے کہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، خصائص نسائی میں صفحہ نمبر 36 میں فرمایا ہے کہ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں اور علی میرے بعد ہر مومن کے ولی و سرپرست ہیں۔ ابھی بھی آپ یہ کہیں گے کہ رسول نے کوئی اعلان نہیں کیا تھا، ابھی بھی رسول نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ نہیں، یہاں بھی اس کے معنی دوسرے نکال لیے جائیں گے۔ جب آپ نے امام علی علیہ السلام کو سورہ برات کے ساتھ مکے کی طرف روانہ کرنا چاہا تو اس وقت فرمایا تھا کہ اس سورہ کے ساتھ مکے کی طرف سے اس کی تبلیغ و تلاوت کے لیے کوئی نہیں جا سکتا مگر وہ مرد جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ خصائص نسائی صفحہ نمبر 8، الغدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47۔ یہ سورہ توبہ کسی صحابی کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فوراً آیت نازل فرمائی تھی کہ لا یذہب بہا الا رجل منی و انا منہ، کہ آپ اس آیت کو اس کو دیں کہ جو آپ سے ہو اور آپ اس سے ہوں۔ تو پھر حضرت علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ وہ ان سے سورہ توبہ لے کر مکہ پہنچائیں۔ آپ علیہ السلام کو جب مخاطب فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کی امت میں نظیر نہ ہو، یعنی اس کا کوئی ثانی نہ ہو یا اس کا کوئی نائب نہ ہو، اور علی اس امت میں میری نظیر ہیں۔ ریاض الازہر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164 میں ارشاد ہے، آپ نے امام علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے علی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، حق و عدالت آپ کے ساتھ ہے۔ مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 76، 83، 87، کفایت الطالب صفحہ نمبر 145، المحاسن المساوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31۔ یہ تمام ہمارے جید علماء کی بکس اور احادیث میں سے
میں نے یہ اقتباس لیا نا. آپ کی یہ حدیث ہے کہ جسے حاکم نیشاپوری نے صحیح میں لکھا ہے، یعنی صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ طبرانی نے اسے حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے کہ جس وقت پیغمبر اسلام غصے میں آتے تو کسی کو آپ کے نزدیک آنے کی جرت نہ ہوتی تھی سوائے امام علی علیہ السلام کے، اور وہ آپ کے پاس چلے آتے تھے اور آپ سے بات کرتے تھے. سوائے کے محرقہ صفحہ نمبر 73، مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 130، سیوطی جلال الدین سیوطی جنہوں نے تاریخ الخلفاء ایک بہت عظیم کتاب لکھی ہے، صفحہ نمبر 118. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمام لوگوں میں عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین فاطمہ تھیں اور مردوں میں سے علی تھے. مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 152، عبد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275. یہ پھر جمع بن امیر کی روایت دیکھیے، اس کا بیان ہے کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا رسول اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص کون ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ فاطمہ. پھر میں نے ان سے پوچھا رسول اللہ مردوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا فاطمہ کے شوہر امام علی سے محبت کرتے تھے. وہ دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے. ڈیئر ویورز، تعصب کی انت کو میں نے اپنے آنکھوں سے اتار دیا ہے. وہ شخص نہیں ہے کہ جو تعصب رکھے کسی سے بھی. جو دین اسلام کا دشمن ہے اس سے یقینی طور پہ ہم تعصب رکھ سکتے ہیں، ہم اسے راہ راست پہ لا سکتے ہیں، لیکن مار نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے ہم اس کو. یہ ہمیں اجازت اسلام نے نہیں دی ہے. یہ بریدہ اور ابی کی حدیث کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں عورتوں میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی فاطمہ سے کرتے تھے اور مردوں میں سے امام علی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. خصائص نسائی صفحہ نمبر 29، مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55. آپ نے دیکھ لیا کہ اس خائن اور کذاب مستشرق کی خرافات پیغمبر کے ان بیانات سے میلان رکھتی ہیں، میچ کرتی ہیں. اب بات واضح ہو گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اس جھوٹے کی خرافات ہیں. جب رسول اللہ کے نزدیک اس قدر علی فضائل کے مالک تھے تو پھر غیروں کو علی پر کیوں ترجیح دیتے تھے اور امام کو حساس ذمہ داریوں سے کیوں دور رکھتے تھے؟ حالانکہ امام علی علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہے جنہیں اللہ نے اپنے زمین میں منتخب فرمایا. آپ نے اپنی دختر سے فرمایا فاطمہ جان، جب خداوند تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف نگاہ کی تو ان سب میں سے تیرے والد کو منتخب فرمایا اور اسے اپنا نبی بنایا، اور پھر جب دوبارہ اہل زمین کی طرف دیکھا تو تیرے شوہر کو منتخب فرمایا اور میری طرف وحی کی تاکہ تجھے ان سے رشتہ ازدواج میں منسلک کر دوں اور انہیں اپنا جانشین بنا دوں. دیکھیں، ہر چیز اسلام میں کلیئر ہے، لیکن ظالم وہ نہیں ہے کہ جو کسی پہ ظلم کرتا ہے، وہ بھی اس کی ایک کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے حق کو چھپانا اور صحیح بات کو نہ بتانا. اس طرح سے وہ ہماری عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں اور عام مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور دھوکہ دینے والا یقینی طور پہ رسول کا اور اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے. علامہ امینی نے عیسائی مستشرق کے جھوٹے اور باطل افسانوں کے جواب میں کثرت کے ساتھ احادیث صحیحہ پیش کی ہیں. اس عیسائی کی یہ افطرا پردازیاں آل رسول کی ملکوتی شان میں گستاخیاں ہیں. ہم انشاءاللہ موقع و مناسبت کے مطابق بیان کریں گے چل کے آگے. اصل بحث کے آغاز سے قبل ایک مختصر سا مقدمہ کا بیان کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ ہم جس شخصیت پر بحث کرنے والے ہیں وہ ایک غیر معمولی شخصیت ہے جس کی بلندی کے سامنے تمام انسانی بلندیاں کوتاہ ہیں. اس لیے چند امور پر مشتمل تمہید جو ہے اس کی ضروری ہوگی تاکہ اس عظیم شخصیت کے تمام پہلوؤں سے آشنائی حاصل کی جائے. ہماری یہ گفتگو ناظرین عزیز، ویور عزیز، سبسکرائبر عزیز پر روشن ہوگی اور اس شخصیت کا حقیقی مقام انشاءاللہ سامنے آ جائے گا. کل ہم انشاءاللہ ملکوتی شجر کی پاکیزگی پر بات کریں گے
بشرط قید حیات، اور اس سے پہلے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ ارشاد فرما دیا، تو یہاں پہ میں صرف اتنا کہہ دوں کہ انہی عیسائیوں کی کتابوں کی وجہ سے، مستشرقین کی کتابوں کی وجہ سے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا ہے علماء نے، جھوٹ بول کے ان کی کتابوں کو صحیح جان کے، تو ایک مختصر سے میں آپ کو بتا دوں کہ جب غدیر کے موقع پہ حضور کو یہ ارشاد مبارک اللہ تعالیٰ کے پاس سے حکمیہ طور پر نازل ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول آج تم تبلیغ کر دو. پورے قرآن شریف میں اس تبلیغ کے علاوہ کوئی لفظ آپ کو تبلیغ کا نہیں ملے گا کہ تبلیغ کر دو کہ جو ہم نے تمہیں کہا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. پہلے تو یہ فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے، میں آپ سب کا مولا ہوں، اور آج سے جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اب اس کے اتنے سارے معنی ان مستشرقین نے نکالے کہ اس کے معنی یار کے ہیں، اس کے معنی محبوب کے ہیں. اگر یہ یار اور محبوبی کے معنی ہوتے تو آپ مجھے بتائیے کہ مجھے تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا، میری عقل میں نہیں یہ بات سماتی کہ غدیر کا مقام وہ تھا جہاں سے 4 راستے نکلتے تھے اور لوگ اپنے اپنے ملکوں کی جانب جا رہے تھے کہ وہاں سے ان کو واپس بلایا تھا کہ واپس آؤ، اور پھر حضور نے یہ فرمایا تھا. تو صرف یہ بتانے کے لیے میرے محبوب ہیں کہ یہ نہیں جانتے تھے پہلے سے سب لوگ کہ رسول ہمارے محبوب ہیں؟ آج سے جن کا میں محبوب ہوں ان کے یہ علی محبوب ہیں، تو کیا صحابہ کرام علی کو محبوب نہیں سمجھتے تھے پہلے؟ تو آخر کوئی تو بات ہوگی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا. اور پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اسی کے ساتھ اور دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے مملکت خدا داد کو استحکام عطا فرمائے، اور مقبوضہ کشمیر اور جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مدد فرما، اور ان کے ساتھ جو ممالک مددگار ہیں ان کی بھی غیبی مدد فرما. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ بشرط قید حیات کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.